یہی فتنہ بن جائے گا، اور یہی اصل میں وہ جو دجال کا فتنہ ہوگا وہ اصلاً یہی ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا، اس کو ذرا جوڑ لیں پھر تھوڑا سا ٹائم لگا کے، یہ جو 3 واقعات آئے نا حادثات، اس اعتبار سے سوچیں تو وہ جو بھی ایک فکر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وہ جو علامہ اقبال، مولانا مودودی اور اسی طرح سید قطب، پوری دنیا کا جائزہ لے لیں۔ اس پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو نظریاتی طور پر اس فکر کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، وہ پاکستان ہے، جہاں میں اور آپ رہتے ہیں۔ اور اس پاکستان کی اس فکر کی تاریخ 400 سال کی ہے، مجدد الف ثانی سے لے کر اور تحریک پاکستان تک 400 سالہ محنت کا نتیجہ یہ، اس تکوینی منصوبے کا پتہ نہیں کتنے خضر اس کے پیچھے لگے رہے ہوں گے، جس کے نتیجے میں یہ بات 2 قومی نظریے تک پہنچی ہے۔ یہ 2 قومی نظریہ در حقیقت یا مدینے میں تھا یا یہاں تھا، باقی دنیا میں نیشن سٹیٹ ہیں جو نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر ہیں، اس کی بنیاد پر وطن بنے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں واحد آپ کا ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر، اسرائیل وہ نظریے کی بنیاد پر نہیں، وہ تو یہودی نیشنلزم کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، یا پھر مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا۔ پھر اور بھی بڑی مشابہتیں، وہاں بھی ہجرت یہاں بھی ہجرت، وہاں غزوہ بدر یہاں 65، وہاں غزوہ احد میں تھوڑی عزیمت یہاں 71، پھر غزوہ احزاب تو اب آپ کے گرد گھیرا آ گیا، یہاں آپ کی بھی کشتی ٹوٹی بھی ہے، باقی بچ گیا، 71 تو گیا نا۔ اس طرح کے مختلف، اچھا پھر اور بھی نقصانات، ان کو اس بچہ مارنے کے کھاتے میں ڈال دیجئے، میں وہ کہوں گا تو پھر ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ لگے، فی الحال میں اتنی بات کرتا ہوں۔ اب آگے چلیں، ایک بات کہی جاتی ہے، دشمن بھی کہتے ہیں، یہ بالکل سرفس پہ موجود بات ہے، پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں اس کو مخلص حکمران کتنے ملے ہیں آپ خود سوچئے، اہل حکمران کتنے ملے ہیں، چلیں مخلص کو یہ تو اہلیت کتنوں میں تھی۔ ایک دفعہ وہ امریکی سفیر ایک یہاں سے واپس گیا تو اس نے وہاں پہ جا کے بیان دیا تھا، اخبارات میں آیا کہ پاکستان کو جو لوگ چلا رہے ہیں امریکہ میں ایک یوٹیلیٹی سٹور نہیں چلا سکتے۔ تو وہ نہیں ہے چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے، یعنی جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں، آپ سوچیں نا، آپ غور کریں کہ جو انتہائی محب وطن لوگ ہیں ان کے جو سب سے بڑے ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ بھی باہر چلے جاتے ہیں اپنی ساری دولت کے ساتھ۔ تو جب وہ یہاں تھے تو ان کا دل کہاں اٹکا ہوا ہوگا؟ یہ تو بالکل ایسے جیسے بندہ ادھر پنجرے میں ہو کبوتر، اور جو ہی آپ نے دروازہ کھولا پھر، اس طرح جو ہی بندہ ریٹائرڈ ہوا پھر، ملک پھر بھی چل رہا ہے۔ تو اس کو لوگوں نے بڑی مختلف طریقے سے جو سمجھتے ہیں نا، انہوں نے اس کو تعبیریں کی۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے وہ یوں کہتے تھے کہ پاکستان یوں جا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں جا کے جب کھائی آتی ہے، یعنی اب گرا، اب ختم، چھٹی، اللہ پورا ٹیبل ادھر پھر آگے رکھ دیتے ہیں، چل آگے چل۔ منور مرزا صاحب کہا کرتے تھے کہ یوں ہے کہ جب پاکستان الٹا ہو جاتا ہے نا، جب یعنی اب گرا، اللہ ساری دنیا الٹی کر دیتا ہے، دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ میں کچھ حساس لوگوں کی بات آپ کو سنا، ہم تو بے حس ہیں نا، ہم کہتے ہیں چلیں چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، کھا رہے ہیں بس، ہمیں نوکریاں مل رہی ہیں، پینشن آ رہی ہے، سب آ رہی ہے، لیکن جو جانتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی حالات کیا ہیں۔ اب یہ سارا کیوں اللہ تعالیٰ اتنا خصوصی؟ باقی تو کسی کا بچہ مر گیا، کسی کا کیا ہوگا، یہ دیوار اللہ گرنے ہی نہیں دیتا، جب گرنے لگتی ہے تو خضر سیدھی کر دیتا ہے۔ اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا، یہ میز آگے کون لاتا ہے، یہ دنیا الٹی کر کے سیدھا کون کر دیتا ہے؟ یہ وہی کوئی نا اللہ کی تکوین کا منصوبہ ہے۔ تو ہم اتنے سنے، ہمارے لچھن اچھے ہیں، وہ باغ والے بندے اللہ دھوکہ نہ کھائے نا کہ ہم بڑے لاڈلے پیارے ہیں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کا اپنا ایک منصوبہ ہے۔ اور اگر ہمارے اندر کوئی کسی بھی درجے میں حسن ہے، کوئی خوبی ہے، تو وہ ہمارے کہیں بالکل گلیوں میں نچلے لیول پر، عوام کی سطح پر ہے، جس کو خود بھی اس کا شعور نہیں ہے، اور وہ جذبہ ہے جو اب بھی ظاہر ہو جاتا ہے عشق رسول کے نام پر اور دین کے نام پر۔ جذبہ ہی ہے، خالی عمل نام کا بھی نہیں ہے۔ شریعت پر عمل کہیں نہیں نظر آئے گا، بس وہ جذبہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس پہ جان دے دیں گے، حضور کی توہین جان دے دیں گے، کہیں زلزلہ آیا پیسے لگا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بہرحال کہیں پہ جہاد ہو رہا ہوگا، اس کے لیے تڑپنا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر۔ اسی لیے تو پرویز مشرف نے کہا ساری دنیا کا ٹھیکہ نہ لاؤ پہیو، میری مصیبت پا دیں دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ قوم کے اندر جذبہ ہے،
یہ جذبہ کہیں آپ کے لیڈروں کے اندر ہے. لیڈر تو بڑے اہتمام سے تیار کر کے گھڑ کے لا کے آپ کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں شیطانوں کی طرف سے. وہ آپ کے مخلص نہیں ہوتے, وہ انہی شیطانوں کے مخلص ہوتے ہیں. اسی لیے لوٹ کے بدو خدمات سر انجام دے کے وائسرائے ہند کی طرح واپس اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ دیوار اللہ ان کے لیے نہیں سیدھی کر رہا, یہ یہاں کے آسودہ حال طبقات کے لیے نہیں سیدھی کر رہا. یہ دیوار اللہ اس یتیم قوم جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اس کا وہ جو دو قومی نظریات, جو نظریہ پاکستان, وہ شیر جو پھر ہوشیار ہوگا, یہ اس نظریے کی خاطر اللہ سیدھی کر. یہ ہمارا خزانہ اصلی یہ ہے جو اس ملک کی تہ میں موجود ہے. اسی کے لیے اللہ نے وسائل بھی دیے, جو بھی دیے. بنتی ہم سے سائیکل بھی نہیں, ایٹم بم بنا لیا. سوچنے کی بات ہے. آخر ایک وقت تک ہم سوچتے رہے کہ یار یہ بھی کھا ہی رہے ہوں گے اس کے نام پر بھی. بہرحال وہ پہاڑ تو پیلا ہو گیا ہے, ہلدی سے ہوا ہے کہ ایٹم بم سے ہوا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں دکھا دیا گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ اصل فکری خزانہ ہے. ویسے اللہ نے اور بھی بہت نعمتیں دی ہیں, وسائل نہیں دیے. مطلب وہ کہتے ہیں سونا بھی بہت ہے بلوچستان میں اور معدنیات بھی ہیں. آپ سوچیں وہ اگر نکل آتا پچھلے 10 15 20 40 سالوں میں تو وہ بھی سوئٹزرلینڈ پہنچ چکا ہوتا کہ نہیں. طریقہ ہی نہیں آتا کیسے نکالیں. اور جب کسی سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ یار تم مٹی لے جاؤ, جو مرضی اس میں سے ہمیں دے دینا, باقی سب تم رکھ لینا, بھائی ہمیں کھلاتے رہنا, تو وہ پھر وچ کوئی افتخار چودھری پہ کے کام خراب کرتے ہیں. یہ بھی کوئی مطلب دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ کوئی بیچ میں قافلے والے, کوئی موسیٰ علیہ السلام, کوئی وہ جو ہے نا وہ اصحاب کہف کے ساتھ کوئی کتا چلا دیتا ہے, کام سیدھا. وہ آ کے دروازے پہ بیٹھ دیتا ہے, نہیں اندر نہیں آن دینا. تو اس طرح بھی اللہ کام چلاتا رہتا ہے. اب جا کے نظر یہ آ رہا ہے کہ دیوار گئی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بچے ہیں ان کو تو نہیں پتا, نہ باپ نے ان کو تو نہیں, وہ تو ابھی چھوٹے تھے, ان کو کیا بتایا ہوگا کہ اس دیوار کے نیچے تمہارا خزانہ ہے. اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم اس پاکستان کا مطلب اصلاً ہے کیا. دنیا کے لیے یہ اسامہ بن لادن ہے, یہ ملکی اسامہ بن لادن ہے, خود پورا اس کا آئین ہی اسامہ بن لادن ہے. ٹیررزم کو نکال دیں, پوٹینشل وہ بنیاد پرست ملک ہے اپنے آئین کے اعتبار سے. تو یہ وہ خزانہ ہے جو اس دیوار کے نیچے, اس لیے اللہ اس دیوار کی حفاظت کرتا رہا. اب سوچئے کہ قوم کے ہاتھ وہ خزانہ نہیں لگ سکتا جب تک وہ دیوار نہیں گرے گی. اور یہ بات میں نیگیٹو سینس میں یا اس نیگیٹو انداز میں نہیں کہہ رہا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل اگر یہ دیوار آپ کو گرتی نظر آئے تو مایوسی کی بات نہیں ہے, خزانہ ہاتھ آنے کا موقع ہوگا. جس کا مطلب یہ اللہ, ہم نے وہ پچھلی صورت میں پڑھا نا, ہر جگہ پہ عذاب آئے گا, ہر بستی برباد ہوگی. اِم مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا. اس کو حدیث میں جا کے دیکھیں تو اس کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے کہ مدینہ ہے نا, مدینے پر بھی اس طرح کے حالات وارد ہوں گے, کوئی دھماکے ہوں گے, زلزلہ آئے گا, وہاں کے بھی سارے منافق بھاگ جائیں گے, صرف کھڑے لوگ پیچھے رہ جائیں گے, پھر اللہ کی مدد آئے گی. یہ مدینے کے بارے میں کہا ہے. اب یہاں کا سوچئے, یہاں کل کوئی ایسے حالات بنتے ہیں, کوئی حملہ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے, جنگ کی کیفیت بنتی ہے, کوئی دیوار گرنے کی بات بنتی ہے, کون بھاگے گا؟ میں اور آپ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ اور گئے بھی تو کون ہمیں پناہ دے گا؟ ہمارے لیے تو بہترین کمفرٹیبل جو بات ہے وہ یہاں کی موت ہے. ہم کہیں نہیں جا سکتے, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہیں جانا. تو جنہوں نے, جن کی کمپنیاں ہیں, جن کی شاپیں ہیں, جن کے جو ہے وہ اور لمبے چین ہیں, وہ جائیں گے. اور وہ جائیں گے تو آپ کے سر کے اوپر جو بھوت سوار ہے وہ اتر جائے گا, وہ جو شیطان مسلط ہیں وہ نکل جائیں گے. یہ اس ملک سے کرپشن سوائے اللہ کے کوئی نہیں ختم کر سکتا. یہ پورا نظام ہی کرپشن کی بنیاد پہ چل رہا ہے, یہ سمجھ لیں. یہ عالمی ایجنڈے کے تحت یہاں پہ کرپشن ہے. یہاں کسی سنسیئر بندے کو, کرپشن سے پاک آدمی کو, مخلص 62-63 والے بندے کو یہاں دنیا لانا پسند ہی نہیں کرتی. یہاں کرپٹ بندہ دنیا کو چاہیے تاکہ اس کا ہینڈل ان کے پاس ہو. وہ ذرا اگر دائیں بائیں کسی بھی پالیسی میں کرے تو کوئی پاناما لیک, کوئی وکی لیک, کوئی فلانا لیک, کوئی فلانا لیک, اس کو سیدھا جناب دارالبوار پہنچا دیا جائے. دائیں بائیں نہ ہو سکے. یہ پورا نظام یہاں پہ کرپشن کے بل. آپ اگر کرپٹ نہیں ہیں آپ ترقی ہی نہیں کر سکتے, کی پوسٹ پہ آپ نہیں جا سکتے.
آپ کرپشن کر کے اپنے باس کے ہاتھ میں اپنا کانا ہونا ثابت کریں گے کہ حضرت یہ ہے میری کرتوت، اگر میں آپ سے دائیں یا بائیں ہوں تو آپ مجھے اس کے ذریعے سے کنٹرول کر لینا، تب آپ کے لیے ترقی کا دروازہ کھلے گا، نہیں تو کھلتا ہی نہیں۔ تو کرپشن اس ملک سے نہیں ختم ہو سکتی، حادثہ چاہیے۔ مجھے لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے، اور خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ یہاں اس ملک کا تزکیہ بغیر کسی چھوٹی موٹی تباہی کے نہیں ہو سکتا۔ وہ جب آئے تو ذرا حوصلہ رکھنا ہے، گھبرانا نہیں ہے اس وقت حوصلہ رکھنا ہے۔ اس سے اللہ کی بالآخر یہاں پہ خیر پیدا کرے گا، یہ وہ خزانہ برآمد ہو جائے گا، پھر وہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا انشاءاللہ تعالی اس پر وہ ظاہر ہوگا۔ اور یہیں سے یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ وہ روشنی پھر پوری دنیا میں پھیلے گی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ایک منصوبہ تدبیر ہے جس کے تحت یہ سب ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ابھی وہ کچھ پھٹے شٹے کشتیوں کے ٹوٹنے والے ہیں، دیواریں بھی شاید کچھ گریں، تو اس میں حوصلہ نہیں آنا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔